اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ نحمدہ ونصلی علیہ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانی محفل جناب محترم محمد ندیم صاحب اور ثنائے ربانی ممبران مرکز نمبر 2 غازی آباد، آئے ہوئے عزیزان گرامی کو اور ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جس نے آج ہمیں اپنے محبوب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت گرامی قدر، یہ محفل آقا کی محفل ہے، یہ محفل لجپال کی محفل ہے، یہ محفل سونے کی محفل ہے۔ اس محفل میں نور بھی ہے، سرور بھی ہے، کیف بھی ہے، گداز بھی ہے، بلکہ یوں کہیے اس محفل میں اللہ کے نور کا جمال بھی ہے۔ حضرت گرامی قدر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت محفل سجائی ہو اور اس میں در رسول کے سائل ہوں اور عشق کے رسول میں گھائل ہوں، میلاد منانے کے قائل ہوں، تو نور کی برسات ہوتی ہے، رحمتوں کی بارات ہوتی ہے، لبوں پہ سجی نعت ہوتی ہے، دافعے آفات ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات کہ اس محفل میں تشریف فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوتی ہے۔ سج گئے سرکار کی محفل کو سجانے والے، سج گئے سرکار کی محفل میں آنے والے۔ حضرت گرامی قدر، محفل پاک کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرواؤں گا۔ ہمارے درمیان ہمارے مرکز نمبر 2 کے قاری قرآن موجود ہیں، یہ ہمارے لیے باعث فرحان ہیں، سراپائے ذیشان ہیں، اکمل ایکان ہیں، قرآن کے لیے برہان ہیں، سراپائے وجدان ہیں، قرآن کے قاری ہیں، حافظ ہیں، قاریوں کے سلطان ہیں، ہمارے ملک کی شان ہیں، مسلک اہل سنت کی آن ہیں، بلکہ یہ ہمارا مان بھی ہیں، تران بھی ہیں۔ لہذا تشریف لاتے ہیں استاد القرہ ہمارے درمیان ڈاکٹر صاحب، کیا گزارش کروں گا کہ آپ قرآن حکیم فرقان حکیم کی تلاوت پیش کر کے ہمارے قلوب کو اللہ کی محبت سے روشن فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا
يوم لا يخسر والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه نور يسعى إنك على كل شيء قدير. الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ألف لام ميم ذلك الكتاب
اشرح لك صدرك ووضعنا الذي أعطى ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم وصدق رسوله سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر یہ تھے قاری صاحب جو تلاوت قرآن فرما رہے تھے۔ ان کے قرآن پڑھنے سے آج پھر محفل منور تھی، فضا معمبر تھی، ہوا معطر تھی، بلکہ سرور تلاوت قرآن کے وسیلہ سے نور یزنا آشکار تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب قاری صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی آواز میں طہارتیں، ان کے قول میں صداقتیں، ان کے انداز میں شفاقتیں عطا فرمائے۔ حضرت گرامی قدر بتانا چاہوں گا کہ قرآن کیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو کوئی بھی قرآن پاک پڑھتا ہے اسے اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ مفسرین کرام نے قرآن پاک کی تفسیر اپنے انداز میں بیان فرمائی ہے۔ قرآن ہماری ہر موقع پر رہنمائی کرتا ہے، اسی لیے سائنسدان کہتے ہیں کہ قرآن میں سائنس ہے، عالم کہتے ہیں قرآن میں علم ہے، مفکر کہتے ہیں قرآن میں دعوت فکر ہے، زاہدین قرآن سے زہد کا سبق حاصل کرتے ہیں، صوفیہ قرآن سے تصوف کا سبق حاصل کرتے ہیں، اور عارفین قرآن سے معرفت حاصل کرتے ہیں۔ متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے، عاشق کہتے ہیں قرآن کتاب عشق ہے، طبیب کہتے ہیں قرآن میں علاج ہے، حکیم کہتے ہیں ارے قرآن تو حکمت سے بھرا پڑا ہے، اور مومنین نے کہا قرآن ہی اصل ایمان ہے۔ حضرت گرامی قدر الحمدللہ مرکز نمبر 2 غازی آباد میں جب بھی محفل پاک ہوتی ہے یہ اپنے عروج پر چلی جاتی ہے، کیونکہ آپ حضرات کا ذوق
قابل داد ہے اور آج پھر سرور کائنات کا میلاد ہے۔ ہمارے لبوں پر آقا دو عالم سے فریاد وجہ امداد ہے۔ چنانچہ آپ احباب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ محمدیہ میں بطور ہدیہ درود پاک پیش کریں کہ اس درود کی قبولیت سے آقا کا اس محفل میں ورود ہو جائے۔ پڑھ لیجئے گا الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نور اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا شفیع المذنبین۔ حضرت کرم قدر ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عاشق کے درود کو سماعت فرماتے ہیں۔ اگر کوئی بلند آواز سے درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی آواز کو بھی سنتے ہیں، اور اگر کوئی شخص بشرط محبت آہستہ آواز میں درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی آواز بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرماتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ کہوں کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پر لاکھوں سلام، کروڑوں سلام، اربوں سلام اس سونے نبی پر۔ تو چلیے انہی آقا لجپال کی بارگاہ میں نعت پیش کرنے کے لیے ہمارے درمیان جیسے کہ قاری قرہ صاحب کیا خوب آپ نے تلاوت فرمائی کہ ہر قلب کو نور و نور کر دیا، میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا ایک نعت میرے آقا لجپال کی بارگاہ پڑھ کر ہمارے قلوب کو ان کی محبتوں سے روشن فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر قاری صاحب محبت سے سماعت کیجیے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دوستو درود پڑھیں 10 نیکی ملتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ سلام پڑھیں تو یار کا جواب ملتا ہے، جب جواب مل جاتا ہے تو تعلق جڑ جاتا ہے، جب تعلق جڑ جاتا ہے تو کوئی بھی انسان پھر جہنم میں پھر جا نہیں سکتا، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا عاشق جب عشق کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے جہاں بھی ہو مجھے پتہ ہے کس کا بیٹا ہے، کس محلے میں رہتا ہے، اس کا نام کیا ہے، میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو اس میں ایک چھوٹا سا میں درس دے کے 2-3 آپ کو اشعار سنا کے جا چاہوں گا۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے کلام کیا، اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ فلانی غار میں ایک میرا بندہ 500 سال سے عبادت کر رہا ہے، تو اس کے پاس جا اور میرا یہ پیغام دے کہ میں نے تیری عبادت رد کر دی۔ موسیٰ نے کہا یہ تو بڑا عجیب پیغام ہے، میں اسے دوں گا تو وہ تو مر جائے گا رو رو کے۔ فرمایا تم میرا پیغام تو جا کے دیکھ اور پھر دیکھ وہ کہتا کیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے، سلام کیا، اس نے جواب دیا، اس نے کہا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ مجھے اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ تو جو 5 سال سے عبادت کر رہا ہے میں نے رد کر دی، قبول ہی نہیں کی۔ اس بندے نے بچائے رونے کے وہ اٹھا ناچنا شروع کر دیا خوشی کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، پوچھا یار میری بات کا جواب تو بڑا الٹا نکلا ہے، تجھے تو رونا چیخنا چلانا چاہیے کہ 500 سال سے دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، ہو گئی ہے اور تو حد کر دی، تو ناچ رہا ہے خوشی سے۔ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا عبادت کرنا میرا کام تھا سو میں نے کی، قبول کرنا یا نہ کرنا اس پاک پروردگار کا کام ہے، جو چاہے وہ کرے، مجھے قبولوں میں نہ صحیح نہ قبولوں میں صحیح، مجھے صرف اس بات سے غرض ہے میں نے یار کو یاد کیا، یار نے مجھے یاد کر دیا، میری بات بن گئی۔ تو درود و سلام بھی جب بڑا کر کے محبت سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔
جو ہے نا بڑے ذوق کے ساتھ اور بڑے اس کیفیت کے ساتھ ہے کہ جیسے ابھی ایمان لے آئے گا. ہاتھ میں کنکڑ پکڑی تو کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا میری مٹھی میں کیا ہے. اگر تو بتا دے تو میں ایمان لے آؤں گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں یا مٹھی میں جو ہے وہ بتا دے کہ میں کیا ہوں. کہتا ہے یہ تو زیادہ عجیب بات ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے. پتہ تھا نا اس نے ایمان نہیں, دل پہ کفر لگ چکا ہے. سمم بکمن اومیوم, یہ وہ لوگ ہیں کانوں سے بہرے, آنکھوں سے اندھے, دل کی کھڑکی ان کی بند ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر اسی سے پوچھ لے. کانوں کو ہاتھ لائے تو اس نے پڑھ دیا لا الہ میں جانتا تھا کہ تو ایمان نہیں لائے گا. تو آپ کی کرامتوں کو احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ آپ کے مزار پر آپ کے کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. وہ کیا خوب لکھتے ہیں سب سے اعلیٰ
سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ تھے جناب قاری صاحب جو مرکز 2 کے ثناخواں بھی ہیں اور تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا پڑھنا، ہم سب کا سننا سمجھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے رب نے آقا لجپال کو دیا ہی اتنا ہے کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیا اعلیٰ کلام پڑھ رہے تھے حضرات گرامی قدر۔ اگر وسیلہ کی بات کروں، جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے، سمجھ لگے تو سبحان اللہ کہہ دیجیے گا، کیونکہ سبحان اللہ سکھانے والے بھی آقا دو جہاں ہیں۔ جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے، عشق سجدہ دکھائی دیتا ہے، کیا ادھر سے حضور گزرے ہیں، چاند سایہ دکھائی دیتا ہے۔ سنگ اسود کو اس لیے چوموں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس کھڑے ہیں اور جب اسے بوسہ دینے لگے تو آپ کا عشق و جذبہ جوش میں آیا۔ آپ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا، اے حجر اسود، میں اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو شان والا ہے، میں تجھے اس لیے بوسہ نہیں دے رہا کہ تو جنت سے آیا ہے، میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تجھے جبرائیل لے کر آئے تھے، بلکہ اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھ کو میرے آقا نے چوما ہے۔ حضرت گرامی قدر، سنگ اسود کو اس لیے چوموں، ان کا بوسہ دکھائی دیتا ہے، سارا قرآن بے سے سین تلک ان کا خطبہ دکھائی دیتا ہے۔ حضرت گرامی قدر، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں 334 مرتبہ اپنے محبوب کو کل کہہ کر مخاطب کیا کہ میرے محبوب آپ فرما دیں، اے رسول آپ ان لوگوں سے فرما دیں۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ خود بھی انسانوں کو مخاطب کر سکتا تھا، لیکن اس نے انسانوں سے کلام کیا تو اپنے محبوب کے وسیلے سے۔ جو لوگ وسیلہ کے منکر ہیں انہیں چاہیے کہ قرآن پاک سے کل والی آیات نکال دیں، کیونکہ ان میں بھی وسیلہ ہے۔ زان گرامی قدر، سارا قرآن ہی وسیلہ سے ملا ہے، بلکہ بغیر وسیلہ تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی نہیں ملتا۔ اللہ کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا۔ بتائیں یہ وسیلہ نہیں تو اور پھر کیا ہے؟ رحمان ملا تو وسیلہ سے، قرآن ملا تو وسیلہ سے، رمضان ملا تو وسیلے سے، اسلام ملا تو وسیلے سے، ایقان ملا تو وسیلے سے، ایمان ملا وسیلے سے، نماز میں درود وہ بھی وسیلہ ہے۔ حج میں صفا مروہ، حجر اسود، مقام ابراہیم سب وسیلہ ہیں۔ اگر اللہ والوں کی قبروں پر جانا شرک ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ حج کرنے مکہ نہ جایا کریں، کیونکہ حتیم میں 300 انبیاء کی قبریں ہیں۔ اگر انبیاء کی تعظیم شرک ہے تو مقام ابراہیم پر نہ جایا کریں۔ اگر ولیوں کا تبرک حرام ہے تو آب زمزم نہ پیا کریں، آب زمزم بھی تبرک ہے، بلکہ آب زمزم کو اس قدر تعظیم سے ہم پیتے ہیں کہ کھڑے ہو کر تعظیم سے اسے پیتے ہیں۔ ارے اگر آب زمزم کی تعظیم کرنا جائز ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا ناجائز ہے؟ مل نہیں سکتا۔ خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پر زینہ چھوڑ کر۔ ارے یہاں بھی وسیلہ ہی کام آتا ہے، اور قیامت کے دن بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہی کام آئے گا، کیونکہ قبر میں بھی ان کا وسیلہ، برزخ میں ان کا وسیلہ، حشر میں ان کا وسیلہ، پل صراط پر ان کا وسیلہ، حوض کوثر پر ان کا وسیلہ، میزان پر ان کا وسیلہ۔ ارے جنت میں ان کے وسیلے سے ہی جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں ان کا وسیلہ نہیں مانتا تو اسے بلا وسیلہ کہاں بھیجا جائے گا؟ جہنم میں۔ جنت ملے گی تو وسیلے سے، ہاں البتہ جہنم میں انسان بغیر وسیلے کے جا سکتا ہے۔ جو لوگ وسیلے کے منکر ہیں وہ غور فکر کر لیں کہ کدھر جانا ہے۔ حضرت گرامی قدر، ہم خوش قسمت ہیں، ہم ایمان والے ہیں،
ہم خوش قسمت ہیں ہمارے پاس ولیوں کا وسیلہ ہے، ہمارے پاس غوثوں کا وسیلہ ہے، ہمارے پاس اللہ والوں کا وسیلہ ہے، ہمارے پاس صحابہ کا وسیلہ ہے، ہمارے پاس ائمہ کرام کا وسیلہ ہے، ہمارے پاس اہل بیت اطہار کا وسیلہ ہے، ہمارے پاس سادات کا وسیلہ ہے، ہمارے پاس نیکیوں کا وسیلہ ہے، ہمارے پاس انبیاء کا وسیلہ ہے، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہے۔ ایسے گل نو صدا تو یاد رکھی، باج ہونی وسیلے نجات کوئی نہیں، او دے منہ چو رب پیا بولدا ہے ود اسد بات کوئی نہیں، عالم وچ وسیلہ سرکار لائے، کملی والے تو اچھی تے ذات کوئی نہیں۔ ذات گرام قدر درود پڑھ کے حیدر دعا منگی، کیا کہا شاعر نے کہ درود پڑھ کے حیدر دعا منگی، ود درود تو ہور سوغات کوئی نہیں۔ قاری صاحب درود پہ ہی تو جو دلوا رہے تھے، انہی الفاظ کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ درود پاک بھی وسیلہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کوئی بھی نیک کام کرنے سے پہلے مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ عرش تک نہیں پہنچتی جس دعا سے پہلے مجھ پر درود پاک نہ بھیجا جائے۔ اللہ کرے کہ ہماری زبان ہمیشہ حضور پر درود پڑھتے پڑھتے گزر جائے۔ حضرت گرامی کے در چلیے آپ کے سامنے ایک اور ثنا خان کو پیش کروں گا، وطن عزیز کی بڑی مشہور و معروف آواز سلسلہ روح قلبی مرکز نمبر 15 کے خلیفہ ہیں جناب محترم منظور احمد قلبی صاحب سے گزارش کروں گا، آئیے آقا لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نعت پڑھ کر ہمارے قلوب کو ان کی محبتوں سے روشن فرمائے۔ جناب محترم محمد منظور احمد قلبی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام یہ باپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریے، اس یقین سے پڑھیے کہ ہم پڑھتے ہیں میرے آقا لجپال سنتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، محبوب ہمیں لائے، محبوب ٹور جاون ایک بار
जग तो चंगे ने और किसे तो इंज वफावां लभदियां नहीं टुर जावण हिक वार ते मावां लभदियां नहीं कम एक दोस्त
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. حضرت گم قدر یہ تھے جناب محترم محمد منظور احمد قلبی صاحب مرکز نمبر 15 کے خلیفہ، جو ماں کی عظمت کے حوالے سے کلام پڑھ رہے تھے، اور جتنا کلام پڑھا سب میں حقیقت تھی. دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے درجات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے. حضرت گم قدر نبی لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے تلے ہے. قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو. کیا نہ کہو؟ اف تک. حضور نے تو مقام پر آپ نے بیان فرمایا، اور بیان میں آپ نے 3 دفعہ یہ لفظ کہہ کر مہر کر دی کہ بڑا ہی بدبخت ہے وہ شخص. پھر کہہ دیا بڑا ہی بدبخت ہے وہ شخص، اور تیسری بار پھر کہہ کے پکا کر دیا کہ بڑا ہی بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت رکھی. اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کا ادب کرنے والا بنائے. ہمارے علاقائی مسجد کے امام صاحب ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے، ماں کی عظمت کے حوالے سے بڑی بات دل کو لگی. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک کیس ان کے پاس آیا. وہ کیس کچھ اس طرح کا تھا کہ وہ ایک لڑکا تھا، وہ اپنی ماں کو بہت تکلیف دیتا تھا، اذیت دیتا تھا، دھکے مارتا تھا، بدتمیزی کرتا تھا. کسی نے شکایت کر دی کہ امیر المومنین اس طرح کا لڑکا ہے، وہ ماں کو بڑی اذیت دیتا ہے، بڑی تکلیف دیتا ہے. حکم دیا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ. جب اسے پکڑ کے لایا گیا تو اس نے بڑی معافیاں مانگی، کیونکہ پھنس گیا، اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ اب مجھے سزا ملے گی. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ آپ نے کہا کہ ایک مشکیزہ پانی کا لے کر آؤ. مشکیزہ پانی کا منگوایا اور کہا کہ اس کی کمر کے ساتھ یہ مشکیزہ پانی والے کو باندھ دو. اس کی کمر سے بندھوا دیا، پیٹ کی طرف پانی لٹکوا دیا اور کہا کہ تو اس کو باندھ کے رکھ، بس تیری اتنی سزا ہے. جب اس کو باندھ کر رکھا اور ساتھ 2 سپاہیوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ خیال رکھنا کہیں کھولے نہ. سپاہی ساتھ ساتھ رہتے، جدھر جدھر وہ جاتا تھا سپاہی ساتھ رہتے تھے. جب تک اس کے جسم میں طاقت تھی چلتا رہا، اور جب دیکھا کہ کمر میں شدید درد ہو رہی ہے، یہ پانی اٹھائے ہوئے، تو تکلیف کے مارے تڑپ اٹھا اور جلدی دربار میں پہنچا اور کہنے لگا امیر المومنین مجھے معاف کر دو، مجھے احساس ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دیجئے. آپ نے کہا تو یہ تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، ایسے کرو اس کا پانی تھوڑا سا اور کم کر دو، پانی کم کر دو. پانی کم کر دیا گیا، لیکن بوجھ تو بوجھ ہوتا ہے نا. جب وہ تکلیف کے مارے تڑپ اٹھا، بہت شدید تکلیف ہوئی، نہ جانے رات اس نے کیسے گزاری. صبح اپنی ماں کو لے کے آ گیا. جیسے ہی اس کی ماں آئی، آپ دیکھیے کہ ماں کی شان دیکھیے کہ بچے کی کمر کی تکلیف برداشت نہ کر سکی، اور وہ آتے کہتی ہے یا امیر المومنین تمہیں خدا کا واسطہ، اس کے رسول کا واسطہ میرے بچے کی جان بخش دو، میرے بچے کو معاف کر دو، اس سے مشکیزہ اٹھا لو، اس سے کمر کی درد برداشت نہیں ہو رہی. امیر المومنین رو پڑے، آنکھ سے آنسو آئے اور کہنے لگے دیکھ یہ وہی ماں ہے جس نے 9 ماہ تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، اور اس کو کتنی درد ہوتی ہوئی کمر میں، جسم میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن تیری خاطر اس نے تکلیف برداشت کی. اور جب تو دنیا میں آیا اس نے تیرا خیال کیا، اور آج تو قد آور ہو گیا ہے تو اسی ماں کو دھکے دیتا ہے. کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ جب اس کو اس بات کا احساس ہوا اور بہت شرمندہ ہوا اور معافی مانگی، تو ماں اپنے بچے کو لے کے گئی. دوستو، ماں باپ جب اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، خیال رکھا کرو کہ انہوں نے تمہیں کیسے پال پوس کے جوان کیا ہے، تمہارے دکھ میں انہوں نے تمہارا ساتھ دیا ہے، اور جب تمہارے قد ان کے برابر ہو جاتے ہیں تو تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہو. سوچا کرو کہ وہ تمہاری عمر گزر چکے ہیں، تمہاری عمر گزر کے جا چکے ہیں. یہ مت سمجھا کرو کہ ان کی خاموشی میں ان کو عقل نہیں، ان کی خاموشی میں حکمت ہے. وہ تب بھی تمہاری ہی عزت رکھ رہے ہیں،
تب بھی تمہاری عزت کے لیے خاموش ہیں۔ تو اس لیے حضرات گرامی قدر ماں کی عظمت پر انہوں نے کلام پڑھا، اللہ پاک ان کا پڑھنا ہم سب کا سننا سمجھنا اپنے بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور ہم سب کو جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کا تابع فرمان بنائے، ادب کرنے والا بنائے، اور جن کے حیات نہیں اللہ کرے کہ ہمیں ان کی قبور پر جا کر فاتح خوانی کر کر ان کے درجے کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر اگر میں آج بات چھڑی تھی حضور کے اوپر نسبت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور حضور کی محبت سے بات ہو رہی تھی، اور ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں کچھ لوگ راہ درویش کی منازل پر جا رہے ہیں کہ کوشش ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کیے جائیں، ہمیں برکتیں حاصل ہوں۔ تو اس پہ سمجھانا چاہوں گا کہ میں خانہ کیا ہوتا ہے، بات کو توجہ سے سمجھنا ہے۔ ایک میخانہ شرابیوں کا ہوتا ہے جو گناہ ہے، جو گناہ ہے۔ ایک میخانہ عاشق رسول کا ہوتا ہے، اللہ سے محبت کرنے والوں کا ہوتا ہے، صحابہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، ولیوں سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک ربائی پیش کرتا ہوں کہ چشتی میں دی مستی کوئی کی دسے، چشتی میں دی مستی کوئی کی دسے، وہی دسے گا جنوں پلائی جاندی۔ حضرت گرامی قدر علی 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 چشتی تاں کر دے نجف وچ اے یارو بنائی جاندی، ایتے مثل شراب طہور دیے حوضے کوثر دے ساکی تو پائی جاندی، حیدر مل جاوے تنوں ایک قطرہ او دے کولی دوڑی خدائی جاندی۔ حضرت گرامی قدر آستانے در حقیقت میخانے ہیں کہ وہ میخانے ہیں جہاں سے عشق رسول کی میں حاصل ہوتی ہے، یہ وہ میخانے ہیں جہاں سے محبت ملتی ہے، یہ وہ میخانے ہیں جہاں سے پیار ملتا ہے، یہ وہ میخانے ہیں جہاں سے الفت ملتی ہے، یہ وہ میخانے ہیں جہاں سے طہارت حاصل ہوتی ہے، یہ وہ میخانے ہیں جہاں سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، یہ وہ میخانے ہیں جہاں سے رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں، یہ وہ میخانے ہیں جہاں سے سوز و گداز ملتا ہے، یہ وہ میخانے ہیں جہاں سے وجدان حاصل ہوتا ہے، یہ وہ میخانے ہیں جہاں سے تالیف قلبی ہوتی ہے، یہ وہ میخانے ہیں جہاں سے طہارت قلبی ہوتی ہے، یہ وہ میخانے ہیں جہاں سے چین و قرار ملتا ہے، یہ وہ میخانے ہیں جہاں سے فیض و سرکار ملتا ہے، ارے یہ وہ میخانے ہیں جہاں سے روحانیت کی منازل کا پتہ ملتا ہے، یہ وہ میخانے ہیں جہاں سے عاشقوں کو عشق کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت گرامی قدر سلسلہ طریقت کوئی بھی ہو سب ہمارے ہیں الحمدللہ، سلسلہ چشتیہ بھی ہمارا ہے، سلسلہ قادریہ بھی ہمارا ہے، سلسلہ نقش بندیہ بھی ہمارا ہے، سلسلہ سہر وردیہ بھی ہمارا ہے، نو طاقتی فیضان بانٹنے والا سلسلہ روح قلبی بھی ہمارا ہے۔ ایک میخانہ اجمیر شریف میں ہے، ایک میخانہ کلیر شریف میں ہے، ایک میخانہ دہلی میں ہے، ایک میخانہ پاک پتن شریف میں ہے، ایک میخانہ سلطان باہو کا ہے، ایک میخانہ سرحد میں ہے، ایک میخانہ گورڑا شریف میں ہے، ایک میخانہ سیال شریف میں ہے، ایک میخانہ لاہور داتا کی نگری کا ہے، ایک میخانہ اکاڑا شریف میں ہے، ایک میخانہ پنڈی میں ہے، ایک میخانہ شرک پور شریف میں ہے، ایک میخانہ چورا شریف میں ہے، ایک میخانہ علی پور شریف میں ہے، اور قلبیوں کا میخانہ لال پور پر ہے۔ حضرت گرامی قدر علامہ صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ نقش بندیہ علی پور سیدہ کہ اگر باتوں کو لوں گا کہ لمبی تقریر چھڑ جائے گی، لیکن ہم آن لائن ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور ریکارڈنگ محفلوں میں ذرا مختصر چلا کرتا ہوں کہ ثنا خانوں کی حاضریہ ہو جائیں، ذکر اور وقت کے دائرے میں رہتے ہوئے محفل اختتام پذیر ہو۔ چلیے پنڈال کی آخری سراخہ کو دعوت دوں گا، سادات گھرانے کے چشم و چراغ سلسلہ روح قلبی کے گدی نشین محترم سید وقاص علی قلبی سے گزارش کروں گا ایک نعت میرے آقا لجپال کی بارگاہ پڑھ کر ہمارے قلوب کو ان کی محبت و سروش فرمائے۔ جناب محترم سید وقاص علی قلبی صاحب۔ رسول اللہ وسلم علیہ
نعمت شریف کا ورد کرنا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کا لکھا ہوا کلام ہے، محبت سے سماعت فرمائیے۔ ہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خودی کا سر نہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خودی ہے دیگ فضا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلولا کا نہیں بابر، یہ نغمہ فصل گلولا کا نہیں بابر، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بہت خوبصورت شعر پیش کرنے لگا ہوں، میرا ایمان ہے شعر سننے کے بعد ہر بندہ لا الہ کا ورد کرے گا۔ شعر سنیے۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ
آخری شعر اس کے بعد اجازت بچا گیا سبحان ماشاءاللہ. حضرت گرامی قدر جناب محترم سید وقاص علی قلبی بڑے ہی ترنم انداز سے ہدیہ نعت میں منقبت اور توحید بیان کر رہے تھے. انہوں نے ذکر کلمہ شریف پیش کیا اور جس طریقہ سے پیش کیا ہم دیکھ رہے تھے کہ تمام حاضرین اس ذکر میں شامل تھے. اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسا حسین اور بابرکت ذکر ہے، ایسا نورانیت والا ذکر ہے، ایسا پر اثر ذکر ہے جو براہ راست دل پہ اثر کرتا ہے اور دل ہی دل سے نکلتا ہے کہ غم و علم کی دوا لا الہ الا اللہ، ہمارے دل کی صدا لا الہ الا اللہ، خدا کی پاک ثنا لا الہ الا اللہ، ارے دلوں کا نور و ضیاء لا الہ الا اللہ، کلندروں کی بقا لا الہ الا اللہ، ملائکہ کی ندا لا الہ الا اللہ، روح قلبیوں کی صدا لا الہ الا اللہ. یہ وہ ذکر ہے جو تمام اذکار میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے. ہر نبی کا وظیفہ ہے، ہر ولی کا طریقہ ہے، تمام مخلوقات خداوندی کا وظیفہ لا الہ الا اللہ ہے. جسے سید وقاص علی قلبی صاحب بہت ہی خوبصورت طریقے سے پیش کر رہے تھے اور دلوں میں اللہ کے نور کو اتار رہے تھے. حضرت گرامی قدر وقت ہوتا ہے اللہ کے ذکر کا. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. فَذْكُرُونِي فرما کر رب کائنات نے اپنے بندوں کو آگاہ کیا، اے میرے بندے تم میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں. تو میری تعریف کر، میں تیری تعریف کروں. تو میری توصیف کر، میں تیری توصیف کروں. تو مجھ سے محبت کر، میں تجھ سے محبت کروں. تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں. تو میرا نام لے، میں تیرا نام لوں. تو مجھے مولا کہہ، میں تجھے بندہ کہوں. تو مجھے اپنا کہہ، میں تجھے اپنا کہوں. حضرت گرامی قدر اللہ فرماتا ہے اور اے میرے بندے تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں. دیکھو اللہ کیا عظمت دے رہا ہے کہ تو اللہ اللہ کہہ کر میری الوہیت کے ڈنکے بجاتا رہے تو میں کیا کروں گا؟ میں بندہ بندہ کہہ کر تیری عبودیت کے ڈنکے بجاتا رہا. حضرت گرامی قدر اللہ انعامات سے نوازتا ہے. قرآن پاک میں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے آیات آئی ہیں، ترجمہ سناتا ہوں. اور ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. اہل ایمان کی پہچان اللہ کی محبت، اہل ایمان کی جان اللہ کی محبت، اہل ایمان کے دل کا سرور اللہ کی محبت، اہل ایمان کی آنکھوں کا نور اللہ کی محبت. اس آیت میں اللہ رب العزت مومن کو پیغام دے رہے ہیں کہ اے بندہ مومن تو محب بن جا، مجھے محبوب بنا لے. تو طالب بن جا، مجھے مطلوب بنا لے. تو عاشق بن جا، مجھے معشوق بنا لے. تو ساجد بن جا، مجھے مسجود بنا لے. تو حامد بن جا، مجھے محمود بنا لے. تو واصف بن جا، مجھے موصوف بنا لے. اور اے بندہ مومن تو دل کی چھوٹی سی نگری میں ذرا مجھے بسا کر تو دیکھ.
میں تجھے جنت کے وسیع باغوں میں نہ بسا دوں تو پھر کہنا۔ حضرت گرامی قدر اللہ کی محبت دیکھیے، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ یہ آیت کریمہ ہمیں پیغام سنا رہی ہے، رب کائنات کی ہر چیز تیرے وجود کی خبر دے رہی ہے، تیری قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایمان والوں کو ہر چیز میں تیری ذات کا جلوہ نظر آتا ہے۔ کیسے؟ جو ایمان والے ہیں وہ سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں، یہ بھی اس کی توفیق سے۔ ساڑھے کی اوقات اسی تعریف کریے، یہ تو اس کی تعریف اعلیٰ اور اولا ہیں۔ ہم تو ذرا اپنے آپ کو سکون دیتے ہیں، ہم برکتیں سمیٹتے ہیں۔ اللہ چمکتے ہوئے ستاروں میں تو، دمکتے ہوئے سیاروں میں تو، کہکشاؤں کی جلملاہٹ میں تو، کوہساروں کی رفت میں تو، بہاروں کی راحت میں تو، کلیوں کے تبسم میں تو، انادل کے ترنم میں تو، اللہ سورج کی کرنوں میں تو، چاند کی ضیاؤں میں تو، فلک کی نلاہٹ میں تو، فضاؤں کی سرسراہٹ میں تو، چمنستانوں میں، گلوں میں، پتوں میں، کلیوں میں تو، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ اللہ شان والا ہے۔ اطمینان نے قلب کا سامان، حضرت گرامی کہتے ہیں سکون اللہ پاک کی ایک عظیم نعمت ہے۔ جو شخص سکون و راحت سے محروم کر دیا جائے اس کی زندگی یقیناً اجیرن بن کے رہ جاتی ہے۔ انسان ہمیشہ تسکین و راحت کی تلاش میں مارا پھرتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ سکون اور اطمینان کا بہترین واحد ذریعہ کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ آیت کریمہ ہمیں آگاہ کر رہی ہے، اے لوگو یاد رکھو دلوں کی راحت نہ صبح کے بسیرے میں ہے، نہ شام کے اندھیرے میں ہے، نہ بہاروں کے زمانوں میں ہے، نہ آرام دہ ٹھکانوں میں ہے، نہ خلوت میں، نہ تنہائیوں میں، نہ جلوت میں، نہ رانائیوں میں، نہ مال میں، نہ دولت میں، نہ منصب میں، نہ حکومت میں، نہ خوبصورت عمارتوں میں، نہ نرم و نازک بستروں میں، نہ گل میں، نہ کلی میں، نہ عطر میں۔ ارے دلوں کی راحت اگر ہے تو فقط اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم درود پڑھیں گے، پھر سلسلہ روح قلبی میں 9 اقسام کے اذکار ہوتے ہیں وہ ذکر ہوں گے، اور پھر درود پاک پڑھ کر سلام اور دعا خیر ہو جائے گی محبت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی النبی طاہر، اللہم صلی وسلم علی النبی طاہر، اللہم صلی وسلم علی النبی طاہر، اللہم صلی وسلم علی النبی کے سوا کوئی عبادت کے لائق تو گواہی دیجئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ لا
اس کا نظام دیکھو، اس کے بنائے ہوئے سسٹم کو دیکھو. کبھی کعبہ دیکھو، کبھی مدینہ دیکھو، کبھی داتا کی نگری دیکھو، کبھی بابا فرید کا در دیکھو، کبھی بڑے امام کا در دیکھو، کبھی غوث پاک کا در دیکھو، کبھی مولا علی کا روزہ دیکھو، کبھی امام حسن حسین کا روزہ دیکھو. عظمتوں والے شانوں والے بزرگوں کو دیکھو. باپ کا چہرہ دیکھو، اپنے مرشد کا چہرہ دیکھو اور تسبیح سبحان اللہ، اللہ کی صفت بیان کرو. سبحان اللہ اللہ ہی کے لیے ہے. تو گواہی دیجئے الحمدللہ 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 الحمدللہ. اللہ اکبر 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 اللہ اکبر.
Ya
تمام ذکروں کا سردار ذکر، اس رب کا ذاتی ذکر، یہ بڑی برکت والا ذکر ہے، ہر آفات و بلیات سے بچانے والا، ہر خطرات سے بچانے والا۔ تو پکارو اس طرح جس طرح زمین بولے، عرش بولے، فرش بولے، کمر بولے، شمس بولے، بکر بولے، عمر بولے، عثمان بولے، علی بولے، حسن بولے، حسین بولے، محمد بولے۔
جس محبت کے ساتھ تمام احباب نے ذکر سماعت کیا، ساتھ مل کر پڑھا بھی، ناظرین نے سماعت بھی کیا اور پڑھا بھی، اللہ پاک ہم سب کا پڑھنا سننا سنانا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اگر محفل کے دوران کہیں زیر میں، زبر میں، شد میں، مد میں تلفظ استعمال کرنے میں، کوئی لفظ استعمال کرنے میں کسی جگہ پر کوئی بھول چکتا ہو گئی ہو، اپنے رب العرش کریم سے معافی کے طلبگار ہیں کہ اللہ کہیں بھول چکی ہو تو معافی کے طلبگار ہیں، اور جس طرح تیری بارگاہ میں محفل پاک مقبول ہے، تیرے نام کی عظمتیں ہیں، ہم گزارش کرتے ہیں اسے اس طرح قبول فرماتے ہوئے تمام حاضرین پر بھی، ناظرین پر بھی، اور پڑھنے اور سننے سنانے والوں پر سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ چلیے ادب کے ساتھ سلام کر کھڑے جائیے، پھر دعائے خیر ہو جائے گی۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ خود بنا کر جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، وہ لبوں پر پیارے آقا شکن آیا یہ کہہ کے کہ سر کے بل بت گر پڑے، بت شکن آیا یہ کہہ کے کہ سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کے کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، جھوم کے
دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد والہ وصحابہ وسلم۔ اللہ اللہ اللہ، اے زمین و آسماں کے مالک، اے ہر عرش کو کیا خوب سجانے والے، اے زمین کی تہ میں سمندر چلانے والے، اے دن کو رات اور رات کو دن بنانے والے، اے بند پتھروں میں کیڑوں کو رزق پہنچانے والے، اے لفظ کن بول کر جہانوں پر جہاں بنانے والے، اے دعا کرنے سے پہلے ہی سن لینے والے۔ ہم سب بیکاری تیری بارگاہ میں عاجزانہ فقیرانہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم سب کے یہ عاجزانہ فقیرانہ ہاتھ اٹھانا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا الہی، آج کی اس بابرکت محفل میں جو قرآن کی تلاوت کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعتیں پڑھی گئی، اور میرے پروردگار تیرا عظمت والا، برکت والا، شان و شوکت والا ذکر عظیم کیا گیا، آخر میں درود و سلام پڑھا گیا، اور محفل کے دوران نقابت میں تیری عظمت، تیرے محبوب اور تیرے پیاروں کی شانیں بلند کی گئی۔ میرے مولا، ساری کی ساری بڑھائی کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پڑھنے والوں سے، سننے والوں سے اگر کہیں کوئی بھول چوک خطا ہو گئی ہو تو معافی کے طلبگار ہیں، معاف فرما۔ یا الہی، جملہ ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبتاً، توفتاً، عقیدتاً، احترام سب مل کر ان کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، پیش کرنا قبول و مقبول فرما۔ یا الہی، اپنی رحمت و صدقے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں صدقے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء کربلا، پنجتن کی بارگاہ میں تمام بزرگان دین، کتب، اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، قلندر حضرات، نیکوکاروں کی زوجاؤں کی بارگاہ میں، شہداء کی بارگاہ میں، حضرت امام علی شہید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، میرے پیر و مرشد کرما والے سرکار اکاڑوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، حضرت بابا فرید الدین گاشکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، حضرت بری امام سرکار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، سونے میٹھے پیارے داتا گنج بخش علی جوئی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، خواجہ امین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، یا رب العرش کریم مولا مشرق شاہ حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، حسنین کریمین کی بارگاہ میں، 72 افراد کی بارگاہ میں، چاروں صاحب کی بارگاہ میں، آج کی تمام ببرکت محفل کا جملہ ثواب پیش کرتے ہیں، پہنچا کر سبھی کے دراجات اور مقامات میں عالی شان سے عالی شان اضافہ فرما۔ یا الہی، سب کے در سے رحمتوں والا، برکتوں والا، شان و شوکت والا فیضان جاری و ساری فرما۔ ان کے فیض سے کل نیکوکار امت مسلمہ کو فیض یابی، تمام حاضرین محفل پر اور ناظرین پر، اور خصوصاً یا اللہ جناب محترم محمد ندیم صاحب پر، فروغ ثنائے ربانی ممبران محمد رضوان قلبی بھائی پر، چودھری عامر بھائی پر، اکبر علی صاحب پر، محمد ایاز صاحب پر، راشد علی پر، عثمان نجفی پر، محمد وسیم پر، یا اللہ کے گھر کے تمام افراد پر، یا اللہ ان کا فیضان جاری و ساری فرما۔ یا الہی، امت مسلمہ میں جتنا دنیا فانی جا چکے حاضرین محفل کی اگر کوئی گھر کے افراد میں سے یا رشتہ داروں میں سے، عزیز و کاروں میں سے، ناظرین کے اگر کوئی گھر کے افراد میں سے یا رشتہ داروں میں سے، یا پروردگار ثنائے ربانی ممبران کے اگر کوئی عزیز و کاروں میں سے، اور میرے پروردگار جناب جمیل احمد اور ان کی بیگم جمیل احمد کی بارگاہ میں، اور میرے پروردگار بہنوئی ان کے عمر دراز صاحب اور بھانجی نجمہ نورین کی بارگاہ میں، آج کی اس تمام بابرکت محفل کا جملہ ثواب پیش کرتے ہیں، پہنچا کر ان سب کی قبروں میں حد نگاتر ٹھنڈک اور نور کے جلووں کو روشن فرما۔ یا اللہ ان سب کی قبروں میں وہ فرشتوں، یا اللہ اس فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے جو صبح شام جنت کا دیدار کراتے ہیں۔ یا اللہ روز محشر کے دن ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنت اکٹھا فرما کر ان سب کا داخلہ جنت الفردوس میں فرمانا۔ یا اللہ تو رحیم کریم عظیم ہے، تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ جس گھر میں یہ محفل پاک ہو رہی ہے اور جن فروغ ثنائے ربانی ممبران نے محفل پار مل کے کروائی، میرے مولا ان کے گھروں کو نور و نور کر دے، ہر بیماری، ہر آفات و بلیات، ہر پریشانی سے انہیں محفوظ فرما دے۔ اللہ دعا ہے کہ جناب ندیم بھائی کے روزی اور کاروبار میں برکت عطا فرمانا، فروغ ثنائے ربانی ممبران بھائی رضوان کے، چودھری عامر کے، اکبر علی، محمد ایاز، راشد علی، عثمان نجفی، محمد وسیم صاحب، یا اللہ کی رزق اور کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ
ہر مقام پہ انہیں کامیابی عطا فرما، ہر مشکل ان سے دور فرما۔ یا اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، عظیم ہے، تیری بار میں دعا ہے کہ اس مرکز کو ترقی والا، برکت والا بنا، ان ممبران کو یا اللہ دنیا میں بھی عزت والا بنانا، روز محشر کے دن ان سب کو اور ہم سب کو نور کی کرسیوں پہ بٹھا کر ہمارے درجوں میں بلندی عطا فرمانا۔ اے اللہ تو رحیم کریم عظیم ہے، دعا ہے کہ میرے پروردگار جس گھر میں محفل پاک ہو رہی ہے، دعا ہے کہ میرے پروردگار ان کی بچیوں کے لیے بہتر رشتوں کا اہتمام فرما دے، ان کے نصیب اچھے ہوں، صحت والی، سلامتی والی، طویل ان کو زندگی عطا فرمانا۔ بھائی ندیم اور اس کے بچوں کی عمر میں طویل زندگی عطا فرما، ہر پریشانی سے بچانا، رزق میں بھی کشادگی عطا فرمانا۔ یا پروردگار دنیا اور آخرت میں انہیں بھلائی عطا فرمانا، ان کے بھانجوں اور بھانجیوں کو بھی صحت والی، سلامتی والی زندگی عطا فرمانا۔ یا اللہ رزق میں مزید برکت عطا فرمانا۔ یا رب الشکریم حاضرین محفل جو موجود ہیں اور جو ناظرین محفل پاک کو سماعت کر رہے ہیں دعا میں شامل ہیں، یا اللہ دعا ہے یہ میرے مولا ہم تمام لوگوں میں سے کوئی بھی بیمار ہے، ہمارے جسموں میں کوئی بیماری ہے، تکلیف ہے، یا اللہ ان بیماریوں کو ہم سے دور فرما، یا اللہ آنے والی بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہم سب کو سلامتی والی، عظمت والی، عزت والی طویل زندگی عطا فرما۔ یہ جو وبا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، پاکستان میں بھی جگہ جگہ پھیل چکی ہوئی ہے، یہ اللہ تجھ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے نا، تجھ سے بہتر حفاظت فرمانے والا کوئی نہیں، تیری کرسی بڑی حاوی ہے، تو جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہم خطا کار ہیں، ہم اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور تو معافی کو پسند فرمانے والا ہے۔ میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور اس وبال کو دنیا سے اٹھا دے۔ یا اللہ پاکستان کو اس سے محفوظ فرما، ہمارے علاقوں کو محفوظ فرما، ہمارے گھروں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سلامتی والی، برکت والی، عزت والی طویل زندگی عطا فرما۔ یا رب الشکریم حاضرین محفل یا ناظرین میں سے یا اللہ سلسلہ روح قلبی کے جتنے بھی دوست احباب یہاں موجود ہیں، اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کو اچھا اور بہتر روزگار عطا فرما، جو برسے روزگار ہے روزی کاروبار میں برکت ترقی فرما، جو ملازم پیشہ ہے نوکری میں وسعت ترقی کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کے علم میں، عقل میں، شعور میں اضافہ فرما، بچوں کو امتحان میں اچھے نمبر سے پاس فرما، بچوں کو بری صحبتوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ بچوں کو نیکوکار بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، ماں باپ کے دل میں بچوں کے لیے شفقت اور محبت پیدا فرما۔ اللہ جن بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے مسئلے ہیں تو جوڑے عرش بنانے والا ہے، ان کی زندگی میں نیک بر کو بھیج کر خوشیاں لے کر آ۔ یا اللہ جو بیاہ کر بچیاں اپنے گھروں میں جا چکی ہیں ان کے شوہر کے دل میں اپنی بیوی سے محبت پیدا فرما، اور جو بیاہ کی آئی ہے اس کے دل میں بھی اپنے شوہر کا ادب، اس سے محبت، اور اس کے والدین بہن بھائیوں سے اسے بھی حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو 5 گانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما، کثرت سے تیرا ذکر، نبی کے ذکر کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ روح قلبی کی جماعت جو نعت خان حضرات ہیں، یا اللہ ہم سب کو ہر فاتح و بلا سے محفوظ فرمائی۔ سید اسد علی قلبی کو شفاء کلی عطا فرما، ان کے گلے میں تکلیف ہے تو رحیم ہے، کریم ہے، اللہ تو انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ وقاص کو بھی شفاء کلی عطا فرما، اس کی بیوی بچوں کو شفاء کلی عطا فرما، مجھے میرے گھر کے تمام بچوں کو شفاء کلی عطا فرما، گھر کے تمام افراد کو شفاء کلی عطا فرما۔ یا اللہ رضوان بھائی کو اور میرے پروردگار احمد رضا کو اور جتنے دوست احباب، ندیم بھائی ان کے ساتھ شبیر بھائی، جتنے دوست احباب اس محفل میں شامل ہیں، منظور صاحب، یا پروردگار تو رحیم افضال بھائی اور میرے پروردگار جتنے بھی لوگ، سلطان بھائی، یا اللہ سب کو، ہم سب کو ہر آفات و بلا سے محفوظ فرما، شفاء کلی عطا فرما۔ میرے پروردگار پاکستان سرحدوں کی حفاظت فرما، پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے یا اللہ محفوظ فرما، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، ہمارے محافظوں کی حفاظت فرما، جو شہید ہو گئے ان کے درجوں میں بلندی عطا فرما۔ اور میرے پروردگار جو لوگ مختلف حادثات وفات پا گئے ان کی بخشش اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ بس مولا دعا ہے ہم سب کو حج بیت اللہ یا عمرہ کی سعادت سے نواز دینا، جب تک سب کے سب اس زمین پر رہیں تیرے نور کے صدقے چمکتے رہیں، جب ہمیں واپسی ہو مرتے وقت تیرا مبارک کلمہ طیبہ نصیب ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس پاک کلمے کی عظمت کے صدقے میرے پروردگار بھائی محمد ندیم کہ اس کوشش کو اور میرے فروغ ثنائے ربانی ممبران محمد رضوان چودھری، عامر اکبر علی اور علامہ محمد ایاز صاحب، راشد علی، عثمان نجفی، محمد وسیم، انہوں نے جو کوشش کر کے آگا سیٹ اپ لگوایا اور مہمان نوازی کا اہتمام کیا، یا اللہ اس کی نیکی کو قبول فرماتے ہوئے ان کے درجوں میں بلندی عطا فرمانا، اور اسی طرح سلسلہ روح قلبی کی محافل کو سجانے کی ہمت توفیق دیتے رہنا، آمین یا رب الشکریم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب الشکریم۔